صاف راستہ کے دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو سرور کونین، سرکار دو جہاں، محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے بارے میں ہے۔ کوئی 1500 برس کی بات ہے کہ ہماری اس کائنات میں ایک ایسی حیرت انگیز بہار آئی تھی جو پھر کبھی ختم نہ ہوئی اور نہ ہوگی۔ اس باغ میں ایک خوشنما پھول کھلا تھا۔ یہ پیارا سا پھول موسم بہار میں جزیرہ نما عرب کے مشہور شہر مکہ میں کھلا تھا۔ اس علاقے کے کیلنڈر کے مطابق یہ مبارک دن پیر 12 ربیع اول عام الفیل تھا۔ اس مسرتوں بھرے دن دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پیارے انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ عبداللہ بہت نیک سیرت اور بلند کردار نوجوان تھے۔ حضرت آمنہ اپنے نیک شوہر کی طرح نہایت بلند اخلاق خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مشہور قبیلہ قریش کے معزز سردار بھی تھے اور مکہ شہر کے رئیس بھی۔ چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی شہرت میں پروان چڑھے۔ اس زمانے کے عرب میں دستور تھا کہ شادی کے بعد دلہا کچھ عرصہ دلہن کے ہاں قیام کرتا تھا۔ چنانچہ جناب عبداللہ شادی کے بعد 3 دن تک اپنی محترم بیوی آمنہ کے گھر ٹھہرے رہے، پھر آمنہ بیوی کو ساتھ لے کر اپنے آبائی گھر لوٹ آئے۔ کچھ عرصہ بعد تجارت کے سلسلے میں آپ کو شام جانا پڑا۔ واپسی پر چند ماہ سفر میں رہنے کے بعد آپ مکہ لوٹتے ہوئے مدینہ ٹھہرے تو بیمار پڑ گئے۔ یہ علالت جان لیوا ثابت ہوئی اور آپ انتقال فرما گئے۔ آپ کو مدینہ ہی میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو آپ کے گھر کوہرام مچ گیا۔ اپنے جوان سال رفیق حیات کی بے وقت موت کے صدمے سے حضرت آمنہ رنج و غم میں ڈوب گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی نوجوان بیٹے کی ناگہانی موت سے بے حد پریشان ہوئے۔ دن گزرتے گئے اور کچھ عرصہ بعد غمزدہ آمنہ کے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا جس سے ان کی طبیعت قدرے سنبھلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو پوتے کی پیدائش کی خبر ملی تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ سب کام کاج چھوڑ کر اپنی بیوہ بہو کے گھر پہنچے۔ نومولود کو سینے سے لگایا، اسے چومتے چاٹتے خانہ کعبہ میں جا داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگی۔ پھر واپس لوٹے اور بچے کو آرام سے حضرت آمنہ کی گود میں ڈال دیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ اس خوبصورت عربی لفظ کا مطلب ہے قابل تعریف۔ گو عرب میں اس قسم کے ناموں کا رواج نہ تھا مگر آپ کو یہ نام یوں ہی پسند آ گیا۔ ولادت سعید کے 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے ایک نفیس اونٹ ذبح کیا اور قبیلہ قریش کے تمام لوگوں کو اپنے ہاں ضیافت پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد مہمانوں نے پوچھا کہ آپ نے نومولود کا نام اپنے آباء و اجداد کے ناموں پر رکھنے کی بجائے ایک قدرے سے غیر مانوس سے نام کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ یہ بچہ خدا اور بندوں کے نزد آسمان اور زمین پر تحسین و آفرین کا اہل ثابت ہو۔ مکہ کے شریف اور امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ جب ان کے نوزائیدہ بچے 8 دن کے ہو جاتے تو وہ انہیں دودھ پلانے والی ایسی مخصوص عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے جو صحراؤں میں رہتی تھیں۔ ان عورتوں کو فن دایا گیری میں خاص مہارت حاصل ہوتی۔ وہ شرفائے شہر کے ان شیرخوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضا میں لے جاتی اور وہیں ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جاتی۔ ان خدمات کا انہیں باضابطہ معاوضہ ملتا۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ صحرا نور عورتیں اکثر مکہ میں آتی جاتی رہتی اور اپنی پسند کے شیرخوار بچوں کی تلاش میں رہتی۔ جب ایسے بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہیں ان کے والدین کو لوٹا کر اپنی محنت کا معقول معاوضہ وصول کر لے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نواحی صحراؤں کی چند دایا عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت میں شہر میں داخل ہوئیں۔ اس قافلے میں بوڑھی اور لاغیر حلیمہ سعیدہ بھی شامل تھیں۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیرخوار بچہ مل گیا مگر ضعیف
حلیمہ کی گود خالی کی خالی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات چیت کی، مگر اس خیال سے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا، اس لیے ہر دایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے سے انکار کر رہی تھی۔ جب حضرت بی بی آمنہ نے بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کریں گی، اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کر سکے گی۔ چنانچہ باقی دائیوں کی طرح انہوں نے بھی ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اتنے میں دایا عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس لوٹنے لگا تو حلیمہ کو کوئی کام نہ ملنے کی فکر دامن گیر ہوئی۔ وہ سخت شش و پنج میں پڑ گئی۔ انہوں نے اپنے خاوند حارث سے صلاح مشورہ شروع کیا۔ ان کا خیال تھا کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو ساتھ لے لیا جائے جسے گود لینے کو کوئی راضی نہ ہوتا تھا۔ حارث کو بھی یہ بات پسند آ گئی۔ وہ بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے، کیا پتا اسی میں ہمارے لیے بہتری ہو۔ چنانچہ حلیمہ نے بالآخر حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ اس رسمی کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے صحرائی خیمے کی طرف لوٹنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ کے گرد و نواح کا علاقہ سخت خشک سالی اور شدید قحط کی زد میں تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کرنے میں بہت دقتیں پیش آتی تھیں۔ کئی دفعہ حلیمہ بی بی اس پتلی اور بھوکی پیاسی گدی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے مکہ پہنچتی تھی۔ راستے میں ان کی مریل گدی قافلے کی باقی گدیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی۔ اس کی ہم سفر عورتوں کو حلیمہ کی اس سست رفتاری پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی اور وہ غصے میں حلیمہ بی بی کو سارا راستہ کوستی چلی آتی تھی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے بات طے ہو گئی تو بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ بی بی کے اپنے بچے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ بھائی نے بھی خوب سیر ہو کے دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حلیمہ حیران بھی تھیں اور خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلی رات پریشانی کے عالم میں جاگ کر کاٹی تھی، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا تھا کیونکہ بوڑھی اونٹنی کے تھن بھی خشک تھے۔ بی بی حلیمہ کا شوہر حارث اپنی بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ جب اسے دھویا گیا تو اس سے دودھ بکثرت حاصل ہوا جسے میاں بیوی نے خوب سیر ہو کے پیا۔ وہ رات انہوں نے سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو حارث نے حیرت سے کہا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے کہ جس بچے کو ہم نے گود میں لیا ہے برکتوں والی کوئی خاص ہستی معلوم ہوتی ہے۔ حلیمہ مسکرائیں اور بولی، مجھے بھی ایسے ہی دکھائی پڑتا ہے کیونکہ ہم پر تو ابھی سے ہی برکتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ جب وہ اپنے صحرائی گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو حلیمہ نے اپنی مریل گدی پر سوار ہو کر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بٹھا لیا اور باقی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئی۔ قدرت خدا کہ وہی مریل گدی جو کئی دفعہ بار بار سب سے پیچھے رہ جاتی اور سب کی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، اس بار آگے آگے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ قافلے کی باقی عورتیں بار بار چلاتی، ارے حلیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل، وہ مریل گدی تو دکھائی نہیں دی جس پر تو سوار ہو کر ہمارے ساتھ گھر سے نکلتی تھی۔ جب حلیمہ انہیں کہتی کہ یہ تو وہی گدی ہے تو کسی کو یقین نہ آتا تھا۔ شام کے قریب بی بی حلیمہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی اٹھائے اپنے صحرائی خیمہ پہنچ گئی۔